کھاؤں گا, کھانا کھا کے پھر نماز ہے, عشاء ہے, تراویح ہے, اس کے بعد پھر مجھے پھر دوڑے دوڑے پہنچنا ہوگا آپ کے سسٹم میں, تاکہ مدنی مذاکرے کی جو تیاری کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو, اب وہ جو ہم پیچھے ہوتا رہتا تھا اس کو بھی ہم براہ راست لے کر آ گئے آپ کے پاس, اور اس میں بھی مدنی پھول ہوتے ہیں. مدنی چینل پر ہم کوشش کرتے ہیں مفتیان کرام کو بھی اپنے ساتھ آن لائن رکھیں. میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو میں نے عرض کی تھی, اگر اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 8 سے 9, 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک سلسلے کے دوران انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آئے گا. اس ٹیلی فون نمبر پر آپ کال کر کے اپنی زکوٰۃ کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں, کہ زکوٰۃ کے احکام کے متعلق کہ 8 سے 9 آپ یہ کال کیجئے, اور زکوٰۃ سے متعلق اگر آپ نے کوئی بات شرعی رہنمائی لینی ہے تو آپ اس نمبر پر لے سکتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کا یہ نمبر ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی سہولیات مہیا کریں کہ جس سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا اور آخرت کے معاملے میں فائدہ اٹھا سکیں. اور کال سنائیے. میرا نام مستحسن ہے اور میں ادھر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شروع سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے بولا تھا کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوں تو تھوڑا پردہ ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو اس ماحول میں جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار پردہ کرو یا پردہ نہ کرو, تو وہ تو آگے سے یہ بولتا ہے کہ یار تم تو بالکل ملا ہو گئے ہو یا تم بالکل اسلامی ٹائپ کے ہو گئے ہو. تو مطلب وہ تھوڑی سی تائید کرتا ہے اس بارے میں, تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہمارے بارے میں سوچتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا ذرا مجھے بتا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ اس نیگیٹو سوچنے اور نیگیٹو منفی سوچنے بولنے والے کو بھی اللہ توفیق نصیب کرے. ہم تو پوزیٹیو ہی رہیں گے. جب اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جس طرح بے پردگی سے بچا, بلکہ دیور کو تو حدیث پاک میں موت کہا گیا ہے کہ دیور تو موت ہے. آپ کو جھٹکا لگے گا, تو دیور صاحب سن رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے میرے کو موت بولتا ہے. حدیث پاک پڑھ لیجئے. ہاں, جس نبی پر آپ کا ایمان ہے, جس نبی پر میرا ایمان ہے, اس کا فرمان کا یہ جو پورا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے جب ایک فتنے کا دروازہ بند کرتا ہے, اسلام ہمارا جو ہے نا بڑا خوبصورت بڑا پیارا دین ہے, فتنے کے دروازے بند کرتا ہے کہ جس راستے سے فتنہ آ سکتا ہے نا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور گھر میں بھی دسترخوان پر بھی یا آپ جہاں بھی بیٹھ کر مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں, کہیں بھی رہیں, بے پردگی سے خود کو بچائیں. اس کے لیے امیر علیہ سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, یہ حاصل کر لیجئے. دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر آپ چاہیں تو یہ کتاب آپ کو مہیا ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چلتے ہم اپنے سلسلے کے دوسرے حصے کی جانب, جس میں ہم ہمارے جو عام شہری ہیں وہ ہم سے کیا آج کے سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں, آج کیا موضوع لے کر یہ آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دیکھیے, میں بھی دیکھتا ہوں, اور سنتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرتے ہیں. تمہارے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں, یہ تو ہمارے سالوں سال سے چلے آ رہا ہے یہ حساب کتاب. تو رمضانوں میں کیا بقرہ عید میں محرم میں ہر تہوار کے اندر میں آٹومیٹک دام بڑھ جاتے ہیں. منافع خوری بڑھ گئی ہے تقریباً. اس کے اندر میں ایک عام چھوٹا شاپ کا نہیں, جو بڑے بڑے ہول سیلر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز میں زیادہ گیم کھیلتے ہیں. اس کے اندر اسٹاک کر لیتے ہیں مال کو, ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, پھر مارکیٹ کے اندر مصنوعی قلت کر دیتے ہیں اس چیز کی. تقریباً جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, اپنے اپنے گوڈاؤنس مال میں بھر لیتے ہیں, اور مارکیٹ میں مصنوعی قلت ہو جاتی ہے. بھائی یہ کہ یہ کہنے کا مقصد ہے ان لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے, لیکن اس چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں. رمضانوں میں ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, پروفٹ ہوتی ہے کم, تو اس لیے جو ہے ہر چیزوں کا ریٹ بڑھا کے اپنا کام جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ بچوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں رمضان میں, گھر کے جو بچت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, انکم زکات بھی دینا ہے, فطرہ بھی دینا ہے. یہ سارے اخراجات کہاں سے نکلیں گے, اسی ریٹوں کے اوپر سے نکلیں گے نا, کوئی گھر سے تو کوئی نکال کے لائے گا ہی نہیں. ہم لاتے ہیں مہنگا مہنگا بیچتے ہیں, ہم کو سستا ملتا ہے ہم سستا بیچیں گے. یہ ایک دکاندار نہیں ہے, 3600 دکاندار ہے, وہاں 4 دکاندار ہے, یہاں 400 ہے. سمجھتے ہو نا آپ, گراہک 400 کا پوچھ کے پھر ہمارے پاس آتا ہے. وہاں 4 دکاندار اور ہم کو ادھار لینا ہے, وہ جو بھاؤ بولتا ہے ہم لے کے آتے ہیں بھائی, پھر یہاں مہنگا بیچنا پڑتا ہے. سستا آئے گا سستا بیچیں گے, مہنگا آئے گا مہنگا بیچیں گے. آگے سے مہنگا ہوتا ہے مال سارا,
वो करते हैं सारे महंगा। महंगाई उस पे नहीं है, महंगाई को शुरू से ही है, ये सब पब्लिक का जहन है, समझे ना। कीमतें वही हैं जो पहले थी, अभी भी वही कीमतें चल रही हैं मार्केट के अंदर। पब्लिक का जहन है कि पब्लिक एक जहन बना कि रमजान में महंगा मिलता है, जबकि गुंजाइश नहीं है पब्लिक के पास। रमजान तो कमाने का महीना है ना इनका, कारोबारी हजरात का, तो ये कमाते हैं। रमजान में भी डबल कमाना है, क्योंकि बंदों को बोनस देना होता है, तो सेठ कंगले हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना डबल कमाई। नहीं, कोई पीछे विषय से महंगी नहीं होती है, इनका अपना ही होता है। कोई पीछे से कितना होगा, 100 रुपये 2 रुपये बढ़ेंगे, ये 10 रुपये 2 रुपये बढ़ा देंगे। लोग अपने हद से ज़्यादा माल लेके स्टोर करते हैं, इसी की वजह से जो ना हर बंदे की सोच होती है कि कल महंगा हो जाएगा, और यही वजह से हर दुकानदार होता है जो ना उसको स्टोरेज कर लेता है। दुकानदार भी कर लेते हैं, ये यूज़र होता है अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा लेता है, तो इसी वजह से जो अगर हम लेना छोड़ दें तो वो चीज़ें महंगी हो ही नहीं। मेन रीज़न इसी का ये है कि वैसे ही 12 महीना चीज़ें तो नॉर्मल रेट पे होती है ना, सिर्फ रमज़ान में इसी वजह से हर बंदा ज़्यादा लेने की करता है। हम परचेजिंग कम करते हैं तो वो रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। हम ही गलत है ना, हम अगर नहीं लें वो तो मुतअल्लिक़ चीज़ है। अगर फ्रूट का मिसाल ले लो, 10 चीज़ें आती हैं फ्रूट में, हम ज़रूरी थोड़ी है एप्पल ले लें, उसकी जगह दूसरा ले लें, जो सस्ता चीज़ है वो ले लें। इसी की वजह से जो ना हर चीज़ की महंगाई होती है। हम लेना छोड़ दें तो वो चीज़ें ना ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगी। डीलर हैं जो अपना माल स्टॉक कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर ये अपना मर्जी चलाते हैं, फिर वो दुकान वाले खरीद करते हैं, दुकान वाला भी अपने मर्जी के साथ बेचना शुरू करते हैं। इसी हिसाब से महंगाई, वो दुकान वाला पूरा साल अपना टारगेट पूरा रमज़ान में निकालता है, पूरा जमा करता है, भाई पूरा साल का टारगेट है, यही महीने का मौका है। हमारे मुल्क में जो है रमज़ान शरीफ का बराला महीना आ गया है, भाई अभी लूटो खाओ पियो, बस एक ही महीना है, पूरा एक साल ऐश करेंगे, बस लूटो और बस अपने जेब भरो, कंगाल करो लोगों को एक महीने के अंदर में। जो चीज़ महंगी मिल रही होगी तो महंगी बेचूंगा। मौका मिल जाता है, तकलीफ से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। बरकत वाला महीना है, ये लोगों को तंग करने वाला महीना करा बना देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। जिसमें खाने पीने की अशिया आप ले लें, कोई भी अशिया ले लें, लोगों को 3 गुना दाम में बेची जाती है, और लोग लेते भी हैं, मजबूर हैं, क्या करेंगे। अल्लाह इनको अक्ल देवे कि लोगों को बिला वजह नाजायज़ तंग करना छोड़ दें। कहना नहीं चाहिए, मगर इन लोगों ने कमाई का धंधा एक महीना ऐसा बना दिया है कि हम लोगों से हम कमाई कर सकें, मगर इनको पता नहीं है कि आखिरत में इसका जवाब और हिसाब देना है। स्टोर वाले ये करते हैं दरअसल के वो सामान तो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसके साथ अब ये चीज़ लाजमी लें। अब जो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है वो चीज़ हम कैसे लें? वो चीज़ें तो लेकिन कम रेट में हमारे को ज़रूर देंगे, लेकिन कहेंगे एक चीज़ आप ले रहे हैं तो लेकिन ये 2 चीज़ें हम हमारे साथ लेंगे, ये चीज़ें लेंगे, लेकिन एक दिन वो देंगे ये चीज़ें, लेकिन अगले दिन वो चीज़ें वो नहीं देंगे। हर इंसान पे डिपेंड करता है कि यार वो महंगी चीज़ क्यों बेच रहा है सस्ती ला के। जब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है तो उसके अलावा तो इस तरह नहीं उसको करना चाहिए कि वो चीज़ सस्ती लाए उसके बाद ला के महंगी बेचे, वो भी रमज़ान जैसे महीने में। हम तो मजबूर हैं, हमें तो फिर क्या करें, पर हमें लेना पड़ती हैं ये चीज़ें। भाई ये मसला ये है कि रमज़ान शुरू होता है, जाहिर सी बात है इनको फ्रूट वालों को फ्रूट महंगा पीछे से मिलता है। अब इनका क्या कसूर है, चीज़ें वालों को चीज़ें महंगी मिलती है। अब ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, हर चीज़ के पैसे आपको डबल देने पड़ते हैं। बात यह है कि वो एक जगह खराबी नहीं, खराबी सब जगह पे। एक चीज़ 60 रुपए की बिक रही है, वो 80 रुपए की रमज़ान में हो जाती है और लोग खरीदते हैं। लोगों में भी सब्र नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि स्टॉक भी है ना, वो महीने 2 महीने के लिए करते हैं। अगर ये कीड़ा ना पड़े अनाज के अंदर ना तो इंसान मर जाए, भूखा मार दे, इंसान को ही मार दे। मजबूर है, कुछ दिन तक तो रोक सकता है, उसके बाद वो रोक नहीं सकता है। हर आदमी सोचता है अपनी जेबें भर लो, कल का नहीं पता हमें, कल का नहीं पता। अल्लाह का खौफ तो खत्म ही हो गया, राज़िक़ तो अल्लाह ताला है। लेकिन समझे हम तो मजदूर आदमी, हम तो थोड़ी महंगाई करता है, पीछे महंगा मिले तो हम भी देगा। नहीं खरीदे तो कहाँ जाए, कोशिश तो हम भी करते हैं कहीं से मिले तो खरीदे ना। अब हर जगह जिसके पास जाओ, जहाँ 20 रुपए की है दूसरे के पास 25 रुपए की है। वो महंगाई तो देखा जाए तो हर बंदा जो है ना लूट मार करता है रमजान में। मिले जुले से जज्बात और मिले जुले से रुझान, और ये कोई मेरा ख्याल है कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे भी आज मेल मुझे हमारे इस्लामी भाई ने की थी कि वो जो अखबार की इन्होंने जो ख़बरें थी वो मुझे इन्होंने मेल की थी कि जो ही चांद नज़र आया तो महंगाई का भी वो बढ़ गया और महंगाई हो गई, और ये अशिया महंगी हो गई, अशिया महंगी हो गई। अशिया महंगी होने पर तो अखबार में भी शोर है, पब्लिक आपके सामने है। ये आम आदमी भी थे, मज़दूर तबका भी था, कार होल्डर भी थे, तो कार वाले भी थे, तो बेकार भी थे, सारे मतलब मिले जुले थे। और थोड़ा सा मिला जुला सा भी रुझान था कि हमें पीछे से महंगा आता, मगर ये बात दुरुस्त है कि महंगा आता है।
مہنگا آتا ہے اور ایک ریٹ اور دام بڑھ جاتے ہیں، گویا کہ ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ صورت کر رہا ہے. لیکن اس میں اگر پیچھے سے ذخیرہ اندوزی کہیں کار فرما ہے، ذخیرہ اندوزی اگر کار فرما ہے، جو ذخیرہ اندوزی میں، اس ذخیرہ اندوزی کی مذمت کر رہا ہوں جو ذخیرہ اندوزی اسلام اور شریعت نے جس کی مذمت کی ہے اور اسلام اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کے متعلق اس کی میں مذمت کر رہا ہوں. مجھے کہا گیا کچھ سوالات بھی ہیں، پہلے کچھ سوالات لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مجیب ہے. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ رمضان میں چیزوں کے ریٹ جو ڈبل ہو جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا وہ خرچہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہمیں اپنی وہ ضروریات پوری کرنا جائز ہے، یا ہم رمضان سے پہلے اپنی ضروریات پوری کر لیں یا رمضان کے بعد کریں؟ السلام علیکم، میرا نام زہیب ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جس طرح 100 کی چیز 200 کی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہم 100 روپے ایکسٹرا دیتے ہیں، یہ کہیں پیسوں میں اسراف تو نہیں ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف کراچی سے. رمضان المبارک میں جو ضروری اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم دکاندار کو منہ مانگے پیسے دے دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پہلے تو وہ جو ہمارے سائل محترم نے سوال کیا کہ ہم پہلے سے کیوں نہیں لے لیتے، یہ بات ایک طرح سے تھوڑے سی پریکٹیکل ہے کہ بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹوں کے اندر رمضان مبارک سے پہلے سیل لگتی ہیں. اب یہ سیل والے بھی جو ہے نا بڑے مطلب کہ بزنس مین ہیں. اب لکھا ہوگا 70%، 80% سیل لکھا ہوگا، اتنا بڑا سیل ہوگا نا، اور اتنا بڑا لکھا ہوگا 80%، 70%، 50% یہ لکھا ہوگا، اور اس کے نیچے تھوڑا سا چھوٹا سا لکھا ہوگا اپ ٹو بیچارے کس کو پڑھنا ہے گا اپ ٹو. اچھا 70%، مطلب 100 والی چیز 30 سے ملے گی، 70 روپیہ کم میں. اللہ کے بندو، یہ ان کی چالاکی کو سمجھو، انہوں نے اپ ٹو لکھا ہوا ہے، یعنی 70% تک کی آپ کو سیل ملے گی. اس میں کوئی چیز 10 روپے کم کی ملے گی، کوئی چیز 20 روپے کم کی ملے گی، کوئی چیز، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے شاید ہو سکتا ہے سچا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں 70 روپے والی 70% والی بھی رکھی. دیکھو ہم نے جو کہا تھا نا 70، دیکھو یہ 70% سیل ہے، یہ ہماری 100 روپے کی چیز ہے، ہم 30 روپے کی دے رہے ہیں. تو یوں اکا دکا مطلب ایسا واقعہ ہوگا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ پرانا مال رکھا ہوتا ہے، ان کو نکالنا ہوتا ہے اور پھر نئی چیز لانی ہوتی ہے. فیشن سارے جو بھی کلچر ہے وہ اب یہ تو چلو ایک فیشن کے نام پر یا خریداری کے نام پر یا دیگر کو تیاری کے نام پر ہے، لیکن یہ جو کھانے پینے کے حوالے سے کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر ایک شخص اپنی کوئی چیز مہنگی بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مہنگی بیچ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ ٹھیک ہے، اب آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے رہے ہیں، وہ بیچنا چاہے بیچ رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں چند روایات وہ ضرور بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق ذخیرہ اندوزی سے ہے، اور میں اس ذخیرہ اندوزی کے متعلق روایت بیان کروں جس ذخیرہ اندوزی کو شریعت اور اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں میرے سامنے اس وقت جہنم میں لے جانے والے اعمال الزواجر عن اقتراف الکبائر یہ کتاب ہے، مخطوط المدینہ کی مطبوعہ ہے. اس کے اندر کچھ حدیثیں پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں کہ اور یہ حدیثیں اس ذخیرہ اندوز کے لیے ہیں جو جس کو اسلام اور شریعت نے جس ذخیرہ اندوزی کی مذمت فرمائی ہے. ایک حدیث ہے جس نے مسلمانوں پر ان کا کھانا روک لیا اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا. یہ ایک حدیث سنیے. دوسری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں سب سے بڑا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیمتیں کم کر دے تو غمگین ہوتا ہے، اور اگر قیمتیں زیادہ کر دے تو خوش ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے اگر قیمت کی کمی کا سنتا ہے تو اس سے برا لگتا ہے، اور قیمت کی زیادتی کا سنتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. اور میں روایت سناتا ہوں. حدیث پاک میں ہے جس نے اس ارادے سے گلے کی بندش کی کہ مسلمانوں کو مہنگا دے گا پس وہ نافرمانی کرنے والا ہے، اور تحقیق
اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے، جس نے مسلمان کی مالی چیزوں میں سے کسی چیز کو ان پر مہنگا کیا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کے سر کے بل نیچے گرائے گا۔ تو اب یہ ذخیرہ اندوزی کا ایک پورا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے ذخیرہ اندوزی کا، اس میں اس کے متعلق جو احکامات ہے، ظاہر ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، اب ذخیرہ اندوزی کی تفصیل معلوم کر لیجئے۔ اور جو یہ اناج وغیرہ کے حوالے سے یا جو مہنگا کرنے کے حوالے سے جو بیچ رہے ہیں، وہ برائے کرم، مطلب میں نہیں کہتا کہ ہر چیز حرام اور ناجائز ہوگی، لیکن خیر خواہی یہ امت کہاں ہے، غم خواری یہ امت کہاں ہے، رحم کہاں ہے، غریبوں کے لیے مطلب کہ ایک دل میں جو نرمی اور رحم کا جذبہ ہوتا ہے وہ کہاں ہے۔ رمضان مبارک تو ایک کریم مہینہ ہے، ایک مطلب برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے اپنے مال کو مہنگا کر دیں، اور غریبوں کو مطلب بہت غریب تکلیف میں آ جاتا ہے۔ لہذا میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول سے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو پلیز اپنے ریٹوں کو کم کیجئے، اور جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں، میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہو، یہ حرام ہو، یہ حرام ہو، یہ حرام، جو حرام و ناجائز کر رہے ہیں، جو حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہیں، برائے کرم وہ اپنی اصلاح کی طرف آئیے۔ اور اس کے علاوہ نارملی طور پر بھی آپ کوشش کیجئے دکاندار حضرات، اس میں جو اسپیشلی جو ہے نا پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے، یہ بات ہے بہت زیادہ، جو اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ بہت پیچھے سے مہنگا ہوتا ہے اور ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، کہیں پر اسٹاک کر لیا جاتا ہے، کہیں کیا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلنے والے، اور پھر ہمارے جیبوں سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے برائے کرم نرمی اختیار کیجئے، امت پر رحم کیجئے، کرم کیجئے، تم رحم کرو گے تم پر رحم کیا جائے گا۔ آپ غمخواری کیجئے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی میں آپ سے مدنی التجا کروں گا۔ اگر کوئی کال ہو تو چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے۔ حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان آتا ہی نہیں، پہلے سے ہی مہنگائی آسمان پر پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں غریبوں کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس صحابی کو بھی میں نے پڑھا ہے جنہوں نے خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت تھی کہ یہ امت کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، تمام عاشقان رسول کو، جو کاروباری حضرات ہیں اسپیشلی طور پر، میں ان سب سے مدنی التجا کروں گا، براہ کرم قیمتوں کو نیچے لانے کی پوری کوشش کیجیے۔ جو قیمتیں حکومت نے بھی متعین کی ہیں اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے، اس کی مدد پر نظر رکھیے، اور اس کی عطا پر نظر رکھیے۔ آپ اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اس مہنگائی کی جو ایک لہر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے ہے، جیسے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لینا بھی چھوڑ دیں۔ ہماری بعض اخراجات میرے پیارے میٹھے اسلام میں اتنے غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی ایسا نہیں کہ کوئی تکلیف میں آ جائے گی، آسانیاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ فیسیلیٹیڈ اگر جب ہو جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کچھ کمی آ جائے گی، اور آپ کے رزق میں بھی ایک آپ کو بچتا ہوا مال روپیہ نظر آئے گا۔ اور کال سنائیے۔ میرا نام ہے عقیل احمد ہے، اور یہ رمضان آتے ہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کے علاوہ نہیں وہ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بتا۔ یہی وجہ اتنی دیر سے چلی رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ بس وہ لوگ خریدنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ سارے جن کے گھر میں فروٹ نہیں جایا گیا ہوتا، گوشت نہیں گیا ہوا ہوتا، بہت سارا راشن وغیرہ اتنا سالوں میں نہیں گیا ہوتا، اور ویسے بھی دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا اس طرح کا ارشاد بھی ملتا ہے، جیسا خلاصہ ہے کہ رمضان میں جو اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو گھر والوں پر کشادگی کرتے ہیں، دسترخوان پر کشادگی کرتے ہیں، دو چار نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو خریدار مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ ہیں جب مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں تو دام وہ پھر بڑھا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات پیچھے تو شارٹیج ہو جاتی ہے تو بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یوں بہت سارے ملا جلا سا ہے۔
अगर ये ताजिर बिरादरी को अल्लाह तबारक व ताला रहम व करम का एक जज्बा अता फरमाए, मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे होंगे, बाद अच्छे भी ताजिर होंगे, रहम करने वाले भी होंगे और लोगों के लिए आसानियाँ करने वाले भी होंगे। अगर सब के सब एक प्लस की तरफ आ जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आम आदमी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा मदनी फूल बयान किया था, मैं इसके बाद अपना सिलसिला ख़त्म करता हूँ। ज़ाहिर कभी जाकर खाना भी खाना है, फिर इशा तरावी और फिर दौड़े दौड़े पहुँचना भी है मदनी मुज़ाकरे की तैयारी के सिलसिले में भी। तो अब ये कि वो बड़ा प्यारा मदनी फूल दिया था। ताजिर बिरादरी बिलखुसूस थोड़ी सी तवज्जो करे कि आप अल्लाह की राह में खर्च करने का जहन रखते होंगे, एक तादाद रखती है। अब मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने अल्लाह की राह में खर्च करने का जहन बनाया है। आप यही रुपया या जितना आप चाहें अपनी जो अशिया हैं उसको सस्ती थोड़ी बेच दें, और जो लॉस है उस लॉस को आप अपने इस जो आप देना चाहते हैं लोगों को दें, क्योंकि ये भी तो एक ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना है। गरीब आदमी जब खरीदने के लिए आया, बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता, और आप जानते हैं कि ये गरीब आदमी है, तो 200 रुपये की चीज़ जो आप बेच रहे थे, आप उसको मिसाल के तौर पर आपने 150 रुपये की दे दी, 50 रुपये कम दे दिया। आप 50 का लॉस नहीं, 50 अपनी जेब से डाल दें, गले में डाल दें। आप अपनी दुकान को लॉस में ना लें, मगर वो रकम जो आप वैसे ही खर्च करना चाहते थे, तो क्या ये बगैर बताए कि ये दे दिया आपने, और नीयत आपकी ये थी कि ये मैंने 50 रुपये छोड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए, और आप यूँ पीछे से जो आप डोनेशन देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हो, तो ये भी तो गरीब की मदद है। और ख़ास वो एक ज़रूरतमंद आपसे चीज़ ख़रीदने के लिए आया है, आटा लेने आया है, राशन लेने के लिए आया है, चीनी लेने आया है, और दीगर ज़रूरत की गरम मसाले की चीज़ें वो लेने आया है, फल फ्रूट लेने के लिए आया है। आप पीछे से, आपके पास अल्लाह की रहमत, आप कुछ कर सकते हैं। ये मशवरतन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, करें। अब इसका ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं देता हूँ, जब अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो फिर इसका ढोल भी ना बजाइए कि मैं यूँ कर रहा हूँ। हाँ, अगर अच्छी नीयत बनती है आपकी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि मैं किसी को कहूँगा और मेरे कहने से वो ये काम कर लेगा, और ये भी कोई भलाई और बेहतरी की तरफ लाना अगर आपका मकसद है, तो जैसी नीयत होगी वैसा आपको फल मिलेगा। अगर नीयत बुरी होगी तो फिर गए, नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ताला इसका सवाब भी होगा, इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन इखलास शर्त है, अल्लाह की रज़ा के लिए दें। गरीब की मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, फितरा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, इखलास के साथ दें, महज अल्लाह के लिए दें, लोगों को दिखाने के लिए ना दें, रियाकारी के लिए ना दें, हुब्बे जा के लिए ना दें, शोहरत तलबी के लिए ना दें, महज अल्लाह की रज़ा के लिए दें। अल्लाह तबारक व ताला से ही अजर और सवाब की नज़र रखिए कि अल्लाह ताला इसके सदक़े में, इसके उसमें अपने कबूल फरमाए मेरा ये खर्च करना, मेरा ये नेकी, और अल्लाह तबारक ताला अपने करम से मुझे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नेकी और परहेज़गारी पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि नेकी और परहेज़गारी, तक़वा परहेज़गारी ये हैं कामयाबी के रास्ते। अल्लाह ताला इस पर चलना हमें नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत की तरफ चलते हैं। अमीर सुन्नत तक हमारी आवाज़ जाएगी? अच्छा।